अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन वमन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सबका i+ एकेडमी में तहे दिल से इस्तक़बाल है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग चमन इस्लाम हिस्सा पंजुम पढ़ रहे हैं। ये किताब दीनियात के मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। आज हम लोग जो सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है प्यारे रसूल। इससे पहले 3-4 असबाक हमने पढ़े हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के मुताल्लिक़ थे। ये नज़्म भी आपकी ज़िंदगी से ही रिलेटेड है। फ़र्क यह है कि ये नज़्म है, शायरी में है, और इससे पहले के जो असबाक थे वो नसर में थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस शायर ने ये नज़्म बनाई है जिसे अभी हम पढ़ेंगे, उनका तखल्लुस हाली है, और हाली की 2 नज़्में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको बताया जा चुका है कि इनका नाम जो है वो अल्ताफ़ हुसैनी है। पंजाब का एक शहर है पानीपत, ये वहीं पैदा हुए थे और वहीं जवान हुए थे। इनकी पैदाइश 1837 ईस्वी में हुई थी और इनका इंतकाल 1914 ईस्वी में हुआ। ये मालूमात आपको पहले भी दी जा चुकी है, लिहाजा आप इसे भी याद रखें। हाली की जो नज़्म यहाँ पर फाजिल मुरत्तिब ने सेट किया है, ये उनके एक बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही मकबूल और बड़ी ही मशहूर नज़्म मद्दो ज़जरे इस्लाम से ली गई है। ये नज़्म मुसद्दस-ए हाली के नाम से भी मशहूर है, और आपको बताया गया है कि मुसद्दस किसे कहा जाता है। शायरी की इस्तिलाह में मुसद्दस ऐसे नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। अल्लामा इकबाल ने भी इस नहज पर अपनी 2 बड़ी ही मशहूर नज़्में शिकवा और जवाब शिकवा लिखी हैं। कभी मौका होगा तो हम उसे भी पढ़ेंगे। बहरहाल, मैं अब इस नज़्म को पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। आपसे ये इल्तिमास है कि आप भी मेरे साथ इस नज़्म को पढ़ने की कोशिश करें। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दे, एक आवाज़ में सोती बसती जगा दी, पड़ा हर तरफ गुल ये पैगाम हक़ से,
پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گرو ان کو ایک ایک بتایا زمانہ کے بگڑے ہوں کو بنایا بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما بھلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما بھلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما زمانہ میں تھا دور صحبائے بطلاں میں حق سے محروم تھی بزم دوراں اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک خم معرفت کا تھا منہ خام اب تک خم معرفت کا تھا منہ خام اب تک ناواقف تھے انسان قضا و جزا سے ناواقف تھے انسان قضا و جزا سے نہ آگاہ تھے مبدأ و منتہا سے لگائی تھی ایک ایک نے لوما سیوا سے لگائی تھی ایک ایک نے لوما سوا سے پڑے تھے بہت دور بندے خدا کے یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا یہ رائی نے للکار کر جب پکارا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم
اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم۔ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ میرے عزیز طلبہ اور طالبات، آپ نے مولانا حالی کی لکھی ہوئی اس نظم کو پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم پڑھ کر لطف آیا ہوگا، اور میں اپنی طرف سے آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اس نظم کو زبانی یاد کر لیں۔ اگر آپ یہ نظم زبانی یاد کر لیں گے تو آپ کے بہت کام آئے گی۔ اب ہم ان لفظوں کی طرف چلتے ہیں جو اس سبق میں مولانا حالی نے استعمال کیے ہیں، اور جن کے معانی تھوڑے سے مشکل ہیں، جو نئے الفاظ ہیں، سب کی سمجھ میں نہیں آتے، تو ان نئے لفظوں کو صاحب کتاب نے یہاں سبق کے آخر میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے معانی بھی لکھے ہیں، جیسا کہ ان کا اسلوب ہے، یہ ہر سبق میں آئے ہوئے مشکل لفظوں کے معانی سبق کے آخر میں لکھتے ہیں۔ اس سبق میں آئے ہوئے کچھ مشکل لفظوں کے معانی بھی انہوں نے لکھے ہیں، میں انہیں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں اور بعد میں انہیں کتاب میں دیکھ کر کے اچھی طرح یاد کر لیں۔ پہلا لفظ ہے صوت ہادی۔ اس کا معنی ہے راہ دکھلانے والے کی آواز، راہ دکھلانے والے کی آواز۔ دراصل یہ ایک مرکب فقرہ ہے جو ترکیب اضافی ہے۔ صوت کے معنی ہوتا ہے آواز، اور ہادی معنی رہنمائی کرنے والا، تو اس کا معنی ہوگا رہنمائی کرنے والے، راستہ دکھانے والے کی آواز۔ دشت و جبل، دشت کا معنی ہوتا ہے جنگل، صحرا، اور جبل کے معنی پہاڑ۔ دونوں لفظ ایک ساتھ اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے فاضل مرتب نے دونوں لفظوں کو ایک ساتھ لکھا ہے۔ دشت و جبل کے معنی جنگل اور پہاڑ۔ ازل کا پیما، اس سے مراد وہ واقعہ ہے جب عالم مثال میں اللہ پاک نے بنی نوع انسان سے الستو بربکم فرما کر ایک اقرار لیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام بندوں کی روحوں نے بلا کہہ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار فرمایا تھا۔ شعر میں مولانا حالی نے اسی عہد و پیمان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صحبائے بطلاں، جھوٹ کی شراب، مراد جھوٹ کا دور دورہ۔ صحبہ کے معنی شراب کے ہوتے ہیں۔ میں حق، معنی ہے اللہ کی محبت کی شراب۔ حق کا لفظ معنوی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور میں کے معنی بھی ہوتا ہے شراب۔ بزم دوراں، بزم کے معنی مجلس اور دوراں معنی زمانہ۔ بزم دوراں کے معنی زمانہ کی مجلس۔ توحید کا جام، خدا کو ایک ماننے کا عقیدہ مراد ہے، یعنی عقیدہ توحید۔ جام کا معنی ہے پیالہ،
اور توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی ہر قسم کی عبادات میں ایک ماننا۔ خم معرفت، حق کی پہچان کا مٹکا یا گھڑا جس کا منہ ابھی تک بند ہی تھا۔ خم کے معنی ہوتا ہے مٹکا، گھڑا، اور معرفت کے معنی پہچان۔ قضاء و جزا، اس سے مراد قیامت کا دن ہے جس دن ہر ایک کا فیصلہ ہوگا اور ثواب یا عذاب پائے گا۔ قضا کے معنی ہوتا ہے فیصلہ اور جزا کے معنی بدلہ، جزا کے معنی بدلہ۔ مبدأ و منتہا، یعنی پیدائش کے شروع سے اور زندگی کے اختتام تک، مراد ہے عالم آخرت تک۔ رائی، رائی کے معنی ہے چرواہا۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے مثل چرواہے کے ہوتا ہے۔ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو اور ہر بندی کو چرواہے سے تعبیر کیا ہے، اور بڑی ایک تشریح طلب حدیث ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آدمی جو ہے وہ چرواہا ہے اپنے پورے گھر والوں کا، اور ایک خاتون وہ چرواہن ہے اپنے شوہر کے بچوں کی اور اپنے شوہر کے گھر کی۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سنو تم میں سے ہر ایک شخص چرواہا ہے اور ہر شخص اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بہرحال رائی کا معنی ہے چرواہا۔ مبرہ ہے یعنی پاک ہے، بری ہے۔ شرکت سے یعنی اس عیب سے کہ اس کی عبادت میں کسی غیر کو بھی شریک اور ساجھی بنایا جائے۔ یہ مشکل الفاظ تھے جنہیں فاضل مرتب نے سبق کے آخر میں تحریر کیا ہے۔ میں نے بھی کچھ الفاظ حال ہی کی اس نظم سے تلاش کیے ہیں جو مجھے تھوڑے سے مشکل نظر آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو ان لفظوں کے معنی یاد ہوں، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ انہیں بورڈ پر لکھا دیا جائے تاکہ آپ سبھی لوگ ان لفظوں کے معنی جان جائیں۔ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی کاپی اور اپنے اپنے قلم نکال لیں، اور بورڈ پر پہلے میں کچھ لفظوں کے معنی لکھوں گا، آپ اپنی کاپی پر انہیں نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد ہم اس سبق سے متعلق سوال و جواب کی طرف چلیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے پیارے رسول۔ الفاظ، معانی۔ ایک لفظ ہے لگن، لگن۔ اس لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں حالی نے اپنی شاعری میں جس معنی میں استعمال کیا ہے وہی معنی میں لکھ رہا ہوں۔ لگن کے معنی ہوتا ہے شوق، شوق، محبت اور دھن۔ حالی نے شوق اور دھن کے معنی میں اس لفظ کو یہاں استعمال کیا ہے۔ گل، گل کے معنی شور۔ گر، گر کے معنی اصول، ضابطہ۔ ازل، ازل کے معنی شروع، آغاز۔
اول یوم، پیما، پیما کے معنی عہد، وعدہ، عہد، وعدہ۔ صحبہ، صحبہ کے معنی شراب، اور میں کے معنی بھی شراب، میں معنی شراب۔ بزم کے معنی محفل، اور خم کے معنی خم، خم کے معنی مٹکا، گھڑا۔ فرمان، فرمان، فرمان کے معنی حکم۔ قضا، قضا کے معنی فیصلہ، اور جزا کے معنی بدلہ، جزا کے معنی بدلہ۔ مبدا کے معنی شروع ہونے کی جگہ، مبدا شروع ہونے کی جگہ، اور منتہا کے معنی ختم ہونے کی جگہ، ختم ہونے کی جگہ۔ بطلان، بطلان، باطل قرار دینا، معرفت، معرفت کے معنی ہے پہچان۔ خام کے معنی کچا، خام معنی کچا۔ لو، لو کے معنی دھیان، اور لو کے معنی شعلہ بھی ہوتا ہے، شعلہ۔ ما سوا، ما سوا کا معنی ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ۔ گلہ، گلہ، ایک لفظ آیا ہے گلہ، اس کا معنی ہوتا ہے جانوروں کا ریوڑ، ریوڑ۔ نظم میں اس سے مراد عرب کے اس وقت کے لوگ جب ان کے بیچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ رائی، رائی کا معنی انہوں نے بھی لکھا ہے، بہرحال چرواہا ہوتا ہے، رائی معنی چرواہا۔
اس سے مراد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عشق، عشق کا معنی ہے محبت، چاہت، پیار، شہادت کے معنی گواہی دینا. شرکت، شرکت کے معنی ساجھی. طلب، طلب کے معنی چاہت. خواہش، غضب، غضب کے معنی غصہ. ایک لفظ ہے محروم، اس کا معنی ہے نا امید. حرام کیا گیا، باز رکھا گیا. خدائی، اس کا معنی ہے خدا کی شان و عظمت، خدا کی شان و عظمت دنیا. آج کے سبق کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب آج کے سبق کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.